والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن میلاد تب تلک جشن میلاد مناتے جائیں گے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آقا جدو یاد کر اپنے غلامانو آقا جدو یاد کر اپنے غلامانو ساڈا بھی غلام جی شمار ہونا چاہے گا آقا جدو یاد کر اپنے غلامانو ساڈا بھی غلام جی شمار ہونا چاہے گا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے عزیزان محترم ایک ہوتا ہے نظر کا لگنا ایک ہوتا ہے نظر کا پڑنا ان دونوں میں فرق ہے نظر کے لگنے میں اور نظر کے پڑھنے میں اللہ جانے کون میرا جملہ سمجھے گا کون سبحان اللہ کہے گا میں سادات کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ نظر کا لگنا وہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے تو سورا کام بگڑ جاتا ہے اور اگر کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو بگڑا کام بھی سور جاتا ہے کہ آج محبت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اب اسی سکت کے ساتھ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی صلات سے یہ محبت اللہ پاک قبول فرمائے تشریف رکھیں تمام احباب پیچھے والے بھی اب آپ آگے آنا چاہیں آ جائیں بیٹھ جائیں باہر جو احباب کھڑے ہیں آپ سے گزارش کروں گا پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں یہ پیچھے کھڑا کوئی نہ رہے آپ سے گزارش کر رہا ہوں انتظامیہ کے علاوہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں سبحان اللہ دیکھنا رچا ہوں لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک گجا ہوں اتنا ڈٹھیا میں صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بچا ہوں مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نعرہ تکبیر آؤ جنہاں محترم میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی بڑی توجہ کے ساتھ بڑے عدل کے ساتھ یہ ذکر بڑا خاص ہے کہ حیا کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں پھر آؤ سلام کریں اس عظیم آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر
جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا فدا ہے سائن غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا ہمارا ایمان اور یقین کہ حضور کے گھر والوں کا صدقہ کھا رہے ہیں پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رزق علی کے بیٹے کا جو علی والا ہے اب سبحان اللہ ضرور کہے گا کہ رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں عرشی فرشی نوری خاکی مست قلندر کھاتے ہیں اور کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی ہم سب کے سر کا ہے تاج زہرا حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں استقبال کیجئے زوردار نعروں کی گونج میں ہماری خوش نصیبی خوش بختی آل نبی اولاد علی فخر السادات گل گلشن علی سادات کی بہار حضور قبلہ مرتضیٰ پیر سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنے خوبصورت انداز سے اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں گے آپ احباب اب ذرا محبتوں سے زندہ دل ہو کے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی والا کیوں نہیں بول رہا نعرہ حیدری بڑک نوبت دھمال اندر مبالی چاواں دے وچ علی ہے گلی گلی وچ علی دے چرچے تے باغ راواں دے وچ علی ہے علی دا منکر جے ایڈا تنگ ہے تے میرا ایک مشورہ بھی من لے خدا دا نام ہی تو لینا چھڑ دے خدا دے ناماں دے وچ علی ہے نعرہ حیدری کچھ تو حیا کریں اس کا آپ اگر آئے ہیں نبی کے ہو تو نبی کے بن کے دکھاؤ جو بزرگ ہیں اگر ان کی کمر کو تکلیف ہے تو بیٹھیں یہ جوان لڑکے یار آپ پر یہ چیز واضح ہے کہ آپ ایک محفل میلاد میں آئے ہیں یہ ادب کا تقاضا ہے یہ محفل صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے یہ اجتماع تربیتی اجتماع ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو جہاں پر شریعت کے اسباق ملتے ہیں وہاں پر آپ کو طریقت کے اسباق ملتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ان کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں یہ محفل پاک جو ہے فقط گفتن نشستن برخاستن نہیں ہے اگر یہاں سے کچھ سیکھ کے جا سکتے ہیں تو وہ ادب رسول ہے اور ادب رسول ایسے تو نہیں ہے کہ ایسے کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مناسب لگتا ہے تو آداب اگر آپ دکھائیں گے نبی کے بن کے دکھائیں گے تو ہاں پھر سننے کا بھی مزہ ہے سنانے کا بھی مزہ ہے اور گلوٹیاں والوں سے تو میری بڑی درینہ ایک محبت ہے ایک چاہت ہے عقیدت ہے ہم نے وہ وقت بھی دیکھے جب آپ لوگ کھڑے بھی ہوتے تھے کرسیوں پہ بھی ہوتے تھے چارپائیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے ہم بھی بول رہے ہوتے تھے پر یہ محفل کا مزاج اور ہے یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے یہاں پر آداب کو ملوز خاطر رکھنا بہت ضروری ہے اگر میرے کمر کو تکلیف نہ ہوتی تو میں بھی نیچے ہی بیٹھتا لیکن بدقسمتی سے کچھ کمر کو تکلیف ہے اس لیے مجھے اوپر بیٹھنا پڑا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے درود پاک پڑھیے باواز بلند الحمدللہ رب العالمین وحمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واقبل السلام علی سید المرسلین
خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید القونین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین المزین بکل زین المنزہ من کل شین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء محض ذنوب والخطا شفیع یوم الجزاء سر الہ مخزون در الہ مکنون عالم ما کان وما یکون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون سیدنا و نبینا و ملجانا و مولانا و آقانا و مرشدنا حبیبنا و طبیبنا و وکیلنا و کفیلنا و عوننا و معیننا و عیننا و اعاننا و غوثنا و مغیثنا و غیثنا و غیاثنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المومنین واصحاب المکرمین المعظمین وعلی سارے اولیاء امتہ الکاملین العارفین وعلماء ملت راشدین المرشدین وعلیہم اجمعین برحمتک رب العالمین یا رب الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھیے. پھر درود پاک پڑھیے بآواز بلند. صاحبان جی وقار مشکور صاحبان تدبر صاحب تدبیر کا ادب خردگان نگاہ محبت کا ادب خردگان نگاہ ولایت کا اس انداز سے اس محفل مقدسہ مطہرہ منورہ کا انعقاد کیا. عرصہ دراز کے بعد ایک بہانہ بنا کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو سکے. سو مقام تمہید میں دعا ہے کہ وہ قاضی الحاجات ہمارے گھروں میں جانے سے پہلے ہماری حاجت روائی فرمائے. نبی آخر الزمان بھی رحمت کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت کا تا قیامت رکھیں اور اولیاء کی فیض و برکات ہم سب کے قلب و حال کو مطہر منور اور معطر کرتے رہیں. انہی دعائیہ کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی جانب آنے کی اجازت چاہوں گا اور مشکور ہوں قبلہ حضرت کا کہ وہ تشریف لائے اور مسند صدارت پر تشریف فرما ہوئے. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے. صاحبان جی وقار میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی نصف تا آخر آیات کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا. ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے حضرت انسان کو یہ دعا سکھلائی کہ لوگ اپنے خدا سے یہ دعا مانگو کہ الہی ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی جانب. اور یہ رستہ ان لوگوں کا رستہ ہے جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں, جو معتوب نہیں ہوئے, جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. سو ان آیات میں میرے پروردگار نے اپنے کچھ انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا کہ جب اللہ انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے تو فوراً صراط مستقیم کی طرف چل پڑتے ہیں. تو انعامات کی مد میں کیا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آخر وہ کون کون سے انعامات ہیں جو خدا اپنے پاک بندوں کو عطا کرتا ہے, جن کو ملتے ہیں تو فوراً صراط مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم بھی ان انعامات کو حاصل کر کے انہیں پاک بندوں میں شامل ہو جائیں. سو انعامات کی مد میں میرے اللہ نے سب سے پہلے سورہ نحل میں آواز دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَعَدِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَّاءٌ آفَا بِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. خدا فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے اس روئے زمین پر بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عنایت فرمائی, بعض کو بعض پر رزق میں درجہ عنایت فرمایا. اب وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے اس دنیا میں اضافی مال سے نوازا ہے تو کیوں نہیں اس اضافی مال کو ان کے حقیقی وارثوں یعنی غلاموں, محتاجوں, مسکینوں تک واپس لوٹا دیتے تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہ سکے. یعنی صاحبان جی وقار آپ عربی کی فساد پر غور کیجئے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں کا مال ان کو دے دو, بلکہ کہا کہ غریبوں کا مال انہیں واپس لوٹا دو. یعنی دے دیا اور لوٹا دینے میں فرق ہوتا ہے. خدا فرمانا چاہ رہا ہے کہ مال حقیقتاً غریبوں کا تھا, امانتاً دنیا میں امیروں کو دیا گیا, اور اب خدا دنیا میں امیروں کو حکم کر رہا ہے کہ غریبوں کی امانت انہیں واپس لوٹا دو تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہ سکے.
اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ تو پہلے مقام پر میرے اللہ نے تمہارے رزق کو، تمہارے مال کو اپنا انعام قرار دیا. سو پہلا انعام کیا ہے؟ بھائی سنتے رہیے، پہلا انعام کیا ہے؟ رزق، آپ کا مال. یہ خدا کا انعام ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ رک کر بات کروں، بس اشارتاً گفتگو ہوگی اور آپ سمجھتے جائیے گا. سو پہلے مقام پر اللہ نے آپ کے رزق کو اپنا انعام قرار دیا، اور پھر اب دوسرے مقام پر اسی آیت کے کچھ وقفے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری بیویوں کی بطن سے بیٹے عنایت کیے، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پوتے عنایت کیے، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں طیب رزق سے نوازا. آفا بالباطل یؤمنون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جھوٹی باتوں پر ایمان لاتے ہو. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہو. سو پہلے مقام پر خدا نے تمہارے رزق کو اپنا انعام قرار دیا، اور اب دوسرے مقام پر تمہاری اولاد کو بھی اپنا انعام قرار دیا. تو کتنے انعامات ہو گئے؟ دو. پہلا اور دوسرا اولاد، دو انعامات ہو گئے. بھائی گنتے جائیے گا. یہ قرآن ہے اور یہ قرآن کی بولتی کتاب ہے جسے میں آپ کے سامنے کھول کے پیش کر رہا ہوں. اور اب تیسرے مقام پر میرے اللہ نے، بیٹا بیٹھ جائیے، یہ حرکت نہ ہو. دیکھیں میری اتنی مجال نہیں ہے کہ میں آپ پر زبردستی کروں، پر یہ ممبر مجھے اختیار دیتا ہے کہ جتنے دقیقے ہیں میں آپ پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھوں. ٹھیک؟ تو اب اگر نبی کے ہو تو نبی کے بن کے دکھاؤ. سو پہلے انعامات مال اور تمہاری اولاد، یہ دو انعامات ہو گئے. اور اب تیسرے مقام پر خدا نے تمہاری جان کو بھی اپنا انعام قرار دیا. یعنی بلا واسطہ نہیں کہا لیکن بال واسطہ کہا، ڈائریکٹلی نہیں کہا لیکن انڈائریکٹلی کہا. اسی سورہ نحل میں آواز دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حال میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، کہ تمہارے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا. تم کورے کاغذ کی طرح تھے، تمہارے شعور کے صفحے پر ابھی کوئی حرف کندہ نہ تھا، مطلق ظاہر تھے، مطلق بے علم تھے. پھر اس اللہ نے تمہیں علم دینے کے لیے سمع، سننے کی طاقت عنایت کی، والابصارا، اور تمہیں دیکھنے کی طاقت عنایت کی، والافئدہ، اور محسوس کرنے کے لیے دھڑکتا ہوا دل دیا. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم خدا کی شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. بھائی میرا اس صاحبان علم مجمع سے سوال ہے، یہ سننا، یہ دیکھنا، قبلہ، یہ دل، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی جان سے ہے نا، آپ کی زندگی سے ہے. تو خدا نے تیسرے مقام پر آپ کو یہ جان دی، یہ زندگی دی. کیوں؟ تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کرو. صاحبان جی وقار، شکریہ آپ اس وقت ادا کرتے ہیں جب آپ کو کوئی انعام ملتا ہے. جب آپ کو انعام ملتا ہے اس وقت آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو خدا پروردگار نے تیسرے مقام پر تمہاری جان کو بھی اپنا انعام قرار دیا. تو کتنے انعامات ہو گئے؟ کون کون سے؟ مال اور اولاد اور جان، یہ تین انعامات ہو گئے. اب ذہن میں رکھیے گا یہ تین انعامات ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. اب میں نے خدا کے رضوان جوڑ لیے. میں نے کہا مولا کیا یہی وہ انعامات ہے جو تو اپنے پاک بندوں کو عطا کرتا ہے؟ جسے ملتے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے. مولا کیا یہی وہ انعامات ہیں جو تو اپنے پاک بندوں کو عطا کرتا ہے؟ معاف کریں، اگر یہ وہ انعامات ہیں نا تو یہ انعامات تو فرعون کے پاس بھی بہت تھے. یہ مال جان اولاد، یہ انعامات تو فرعون کے پاس بھی بہت تھے، یہ حامان کے پاس بھی بہت تھے، یہ نمرود کے پاس بھی بہت تھے، یہ ابو جہل کے پاس بھی بہت تھے، ابو لہب کے پاس بھی بہت تھے، اور یہ یزید پلید کے پاس بھی بہت تھے. تو کیا وہ بھی تیرے پاک بندے بن گئے؟ کیا وہ بھی وہ انعام یافتہ بندے ہیں؟ کیا وہ بھی صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنا چاہیے؟ تو آواز آئی کہ مرتضیٰ ہرگز نہیں، یہ وہ انعامات نہیں ہیں، کیونکہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ مال جان اولاد، یہ انعامات تمہیں خدا سے قریب نہیں کر سکتے، کیونکہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان ہے نہ مکان. لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما، لا الہ، یہ مال جان اولاد، یہ انعامات تمہیں خدا سے قریب نہیں کر سکتے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ تمہیدی کلمات ہیں. اور میرے جذبات کا رکھ رکھاؤ حضرت اس لیے ہے
یہ گفتگو آپ کی دلوں تک منتقل ہو جائے، یہ فقط سماعتوں تک نہ رہے، بس تمہیدی کلمات استوار ہونے دو، پھر میں آپ کے مزاج پر پلٹ کر آتا ہوں۔ یہ گفتگو تمہید ہے، یہ بنیاد استوار ہو گئی تو پھر عشق مصطفیٰ کی عمارت تعمیر کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑا جو توجہ رکھیے، یعنی خیرت ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری۔ اب یہ کہاں چل پڑے ہیں یہ صوفی صاحب؟ چلے خوش رہیے۔ اب دیکھیے، جب تک بیٹھے ہیں آپ کی وضو کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ٹھیک؟ خدا پوچھے نہ مجھے پوچھے، ٹھیک ہے؟ خدا کے واسطے یہ محفل کو ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ دیکھیے، میں یہ بات مقام تکبر میں نہیں، مقام تشکر میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں گلی کے چوراہوں پہ یہ باتیں سنو گے آپ۔ اگر آج موقع ملا ہے تو سنتے چلو، پھر کبھی موقع ملا تو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ لیکن جتنے دقیقے ہیں، مجھے آپ کی سماعتوں پر زیادہ دیر بوجھ نہیں بننا، نہ میرا مزاج ایسا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جتنے دقیقے ہیں اس کے لیے گلدستہ بنا کر آپ کو ہدیہ کر سکوں اور آپ کی دعاؤں کا مستحق بن سکوں۔ سو خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مال، جان، اولاد، یہ انعامات تمہیں خدا سے قریب نہیں کرتے۔ یہ میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے۔ دیکھیے، ہمارے پسینے کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، پہلے قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ مال، جان، اولاد، یہ وہ انعامات نہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ سب دنیاوی انعامات ہیں۔ اس کا مطلب کہ خدا نے اس کے علاوہ بھی کوئی انعامات رکھے ہوں گے کہ جن کو ملتے ہوں گے وہ صراط مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ تو ہے دنیاوی انعامات۔ تو اب وہ دوسرا کوئی انعامات کا کون سا ہے؟ بھائی ہے نا، بھائی کوئی دوسرے انعامات بھی تو ہوں گے کہ جن کو ملتے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ دوسرا کرو کون سا انعامات کا؟ تو اب تک قرآن کا سہارا رہا ہے نا، تو اب بھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بیان کر کہ وہ انعامات کون سے ہیں جو تو اپنے پاک بندوں کو عطا کرتا ہے، جسے ملتے ہیں تو صراط مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو جاؤ جا کے دیکھو، سورہ لقمان میں آواز دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْبَغَ إِلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ خدا فرماتا ہے ہم نے دنیاوی نعمتوں کے علاوہ کچھ روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں۔ ہم نے دنیاوی نعمتوں کے علاوہ کچھ روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں۔ اس کا مطلب پہلا گروہ دنیاوی انعامات کا اور دوسرا گروہ روحانی انعامات کا۔ تو اس کا مطلب یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ اپنے پاک بندوں کو دیتا ہے، جس کو ملتے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے۔ بھائی سنتے جائیے، دیکھیے موبائل میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن اپنا کنیکشن ذرا رابطہ وہاں پر جوڑ کے رکھیے۔ اگر آپ صوفیان باصفا اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ان تک یہ تربیت منتقل ہوگی؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو دو گروہ ہو گئے، ایک ہے جسمانی اور دوسری ہے روحانی۔ یہ سورہ لقمان ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو، کھول کے دیکھ لو، غالباً آیت نمبر 20 ہے، جہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے دنیاوی نعمتوں کے علاوہ کچھ روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب دوسرا گروہ ہے روحانی انعامات کا۔ اچھا، جسمانی نعمتیں آپ کو پتہ لگ گئی، وہ کون کون سی ہیں؟ مال، جان، اولاد، یہ تین انعامات ہیں نا، تو یہ ہے دنیاوی نعمتیں۔ اب یہ روحانی نعمتوں میں کون کون سے انعامات ہیں؟ بھائی یہ بھی تو جاننا ہے نا حضرت جی۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم بھی انہیں پکڑ کر اس کے پاک بندوں میں شامل ہو جائیں، ٹھیک؟ لیکن میں ہاتھ جوڑ کر اپنے صاحبان عزیز وقار کی خدمت میں کچھ 2 منٹ کی بریک چاہتا ہوں، 2 منٹ کا وقفہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے، وہ قادر مطلق ذات ہے، ٹھیک؟ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، ٹھیک؟ اس کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ وہ چاہتا تو سارے انعامات کو اپنے قرب کا وسیلہ بنا سکتا تھا نا، تو پھر اس نے انعامات کے 2 گروہ کیوں کر دیے؟ ایک کو قرب کا وسیلہ بنایا اور دوسرے کو وسیلہ نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہ وجہ سنتے چلو اور مجھے آگے بڑھنے کی اجازت بخشو کہ خدا نے انعامات کے 2 گروہ کیوں بنائے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں نکلی ہیں دنیا سے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دنیاوی نعمتیں کہاں سے نکلی ہیں؟ دنیا سے۔ اور میرے حضرت کون سا محترم سننے والا ایسا ہے وہاں سے لے کر وہاں تک جو یہ نہ جانتا ہو کہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی، یہ باقی نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ بھی فانی ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ بھی فانی ہیں، جس پر آئیں گی اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں حضرت؟ دنیاوی نعمتیں نکلی ہیں دنیا سے، سو جس پر آئیں گی اس کو بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ دیکھیے، آپ کا رزق، آپ کا مال ایک دنیاوی نعمت ہے نا،
فانی نعمت ہے. آپ اربوں خربوں کا حلال کا روپیہ اکٹھا کر لو, رزق حلال ہو, زکاتیں خیراتیں کٹی ہوں, لیکن تمہارا رزق حلال بھی تمہیں فنا ہونے سے بچا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ خود فانی ہے. جس پر آئے گا اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتا. اچھا, آپ کی اولاد ایک فانی نعمت ہے, دنیاوی نعمت ہے. تم 10-12 حلال کے لڑکے پیدا کرو, ساری اولاد فرما بردار ہو تمہاری, اور نیک نامی والی ہو, نیک اولاد ہو, لیکن تمہاری اولاد بھی تمہیں فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ خود فانی ہے. سو جس پر آئے گی اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. تمہاری جان, تمہاری زندگی, یہ بھی ایک فانی نعمت ہے. تم 1000 سال کی عمر کر لو, 900 سال کی عمر کر لو نوح کی طرح, اور تم کھا کھا کر ڈھول ہو جاؤ یا ورزش کر کے باڈی بلڈر بن جاؤ, خوبصورت جسم بنا لو, تو تمہاری اچھی صحت, تمہاری لمبی عمر بھی تمہیں فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ خود فانی ہے. جس پر آئے گی اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. تو جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ سب فانی ہیں, جس پر آئیں گی اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی. اس کے برعکس روحانی نعمتیں نکلی ہیں روح سے, روحانی نعمتیں نکلی ہیں روح سے. اور میرا کون سا محترم سننے والا اس آیت سے واقف نہیں ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي اور ثُمَّ السَّوَّ وَنَفَخَ فِي مِن رُوحِي. خدا فرماتا ہے کہ یہ جو روح تمہارے اندر ہے یہ ہماری پھونک کا نتیجہ ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں, یہ تمہاری روح ہے, یہ تمہارے اندر جو روح بستی ہے یہ اللہ کی پھونک کا نتیجہ ہے. 2 مقامات پر کہا, قرآن کے 2 مقامات پر کہا کہ تمہارے اندر جو روح ہے یہ اللہ کی پھونک کا نتیجہ ہے. تو جب اللہ کی پھونک ہوگی تو پھر فانی نہیں لا فانی ہوگی. جب اللہ کی پھونک ہوگی تو پھر فانی نہیں لا فانی ہوگی. اس کا مطلب جتنی روحانی نعمتیں ہیں وہ بھی لا فانی ہیں, جتنی روحانی نعمتیں ہیں وہ بھی لا فانی ہیں, اور جس پر آئیں گی اسے بھی لا فانی بنا دیں گی. جتنی روحانی نعمتیں ہیں یہ لا فانی ہیں, اس لیے جس پر آئیں گی اسے بھی لا فانی بنا دیں گی. اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ شاہ صاحب بیان کر بھی دیجئے کہ آخر وہ روحانی نعمت ہیں کون سے. تو میں کہوں گا بہت مرتبہ اس آیت کو سنا ہے, ایک مرتبہ مرتضیٰ سے سنتے چلو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی علی کی ولایت بھی روحانی نعمت, حسین کی شہادت بھی روحانی نعمت, صدیق کی صداقت بھی روحانی نعمت, میرے مصطفیٰ کی نبوت بھی روحانی نعمت. تو اب اگر تمہارے گرد و نواح کے ملا پوچھے کہ ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہے, وہ ہم جیسا, ہم نبی جیسے, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں یا گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں, تو کہنا ملا زیادہ فرق نہیں, صرف اتنا کہ تجھ پر نعمت جسمانی ہے اس لیے تو فانی ہے, میرے مصطفیٰ پر نعمت روحانی ہے اس لیے وہ لا فانی ہے. میں ٹھیک کہا, میں نے ٹھیک کہا. اب اگر کوئی پوچھ لے گرد و نواح سے کوئی, میں نہیں جانتا کہ یہاں رہتے ہیں کہ یہاں رہتے ہیں, وہاں رہتے ہیں کہ ادھر رہتے ہیں, میں نہیں جانتا, لیکن اگر کوئی پوچھ لے بھئی ہاں نبی ہم جیسا, ہماری طرح کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, بیویاں ہیں اس کی, ہماری طرح کا ہے, اس سے زیادہ مقام دو گے تو شرک ہو جائے گا. تو کہنا ملا زیادہ فرق نہیں ہے, اتنا کہ تجھ پر نعمت جسمانی ہے اس لیے تو فانی ہے, میرے مصطفیٰ پر نعمت روحانی ہے اس لیے وہ لا فانی ہے. یعنی اس دل میں یقین رہتا ہے, شاید نہیں رہتا, زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکز نہیں رہتا. ایمان محمد نہیں رہتا, خالی کبھی ایوانے محمد نہیں رہتا, خالی کبھی ایوانے محمد نہیں رہتا. سو میرا نبی کل بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے اور قیامت تک کے لیے موجود ہے. ٹھیک, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دیکھیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی جانب, صراط مستقیم کی جانب. تو اس کا مطلب جتنے انعام یافتہ بندے ہیں حضرت جی وہ سب کے سب صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, جتنے انعام یافتہ بندے ہیں آپ بھی بتائیے
آپ ہی بتائیے، بہت ریلیکسڈ ہیں آپ لوگ، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کے دریچوں پہ دستک دے رہا ہوں، خدا کے واسطے دریچوں کو کھولیے اور مجھے جواب دیجئے کہ صراط مستقیم کی طرف سارے انعام یافتہ بندے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صراط مستقیم بذات خود کتنا بڑا انعام ہے کہ سارے انعام یافتہ بندے جب ان کو انعامات ملے تو وہ چل پڑے صراط مستقیم کی طرف. تو صراط مستقیم بذات خود کتنا بڑا انعام ہوگا. ٹھیک؟ تو کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو جاؤ سورہ ہود میں اٹھا کے دیکھو. میرے مولا نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، تمہارا اللہ صراط مستقیم پر ہے. تمہارا اللہ صراط مستقیم پر ہے. اس کا مطلب جتنے انعام یافتہ بندے جب وہ صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں تو در حقیقت خدا کی طرف چلتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے. اتنی سی چھوٹی بات تھی، ہم نے اس پر بھی قرآن کی مہر لگائی. ہم نے اس پر بھی قرآن کی مہر لگائی. ان ربی علی صراط مستقیم، تمہارا اللہ صراط مستقیم پر ہے. حضرت آپ صاحب نظر ہیں. اب میں ایک بڑا غریب سا بندہ ہوں، غریب العقل ہوں، غریب الشعور ہوں. میرا مسئلہ حل کر دیجئے. حضرت اللہ کہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے اور آپ وہ ہدایت کے پیاسے، آپ ہی جانا ہے صراط مستقیم کی طرف، یعنی اللہ کی طرف جانا ہے. لیکن اللہ ہمیں ملے گا کہاں؟ وہ کدھر ہے اللہ؟ وہ صراط مستقیم پر ہے نا، اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کی طرف چلیں. پر اللہ تو کبھی ہماری نظروں میں نہیں آتا، ہماری حصوں میں نہیں آتا، ہم تیرا ادراک نہیں کر سکتے. تجھے کدھر پائیں؟ تیرا اپنا ہی قانون ہے کہ اگر خدا بندوں میں آ جائے تو خدا خدا نہیں رہتا، اور بندہ خدا تک چلا جائے تو بندہ بندہ نہیں رہتا. تو ہم ہیں ہدایت کے پیاسے. نفس وہ کھیتی ہے جس کو سیراب کرنے والا پانی ہدایت ہے. اب مولا ہمیں ہدایت چاہیے، لیکن تجھے کدھر پائیں؟ ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں، کس طرف چلیں؟ بھائی صراط مستقیم پر ہے تو ہے کہاں؟ نظر کیسے آئے گا؟ تو صاحبان جی وقار، ہمارا تدبر، ہماری تدبیر، ہمارا طرز استدلال ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے جس کا چلنا خدا کا چلنا ہو، جس کا اٹھنا خدا کا اٹھنا ہو، جس کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا ہو، اس کی کال میں خدا کی کال ہو، اس کے حال میں خدا کا حال ہو، اس کی چال میں خدا کی چال ہو، اس کی گفتار میں خدا کی گفتار ہو، اس کی للکار میں خدا کی للکار ہو، اس کے پیکار میں خدا کی پیکار ہو. جب وہ صراط مستقیم پر کھڑا ہو تو خدا کا نمائندہ بن کے کھڑا ہو، خدا کی صفات کا آئینہ دار بن کے کھڑا ہو. اس کو دیکھیں تو یقین کریں کہ ہاں اگر یہ ہے تو وہ بھی ہے. میں گفتگو منتقل کر پایا؟ ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے کہ جس کا چلنا خدا کا چلنا، جس کا اٹھنا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا، اس کی گفتار، کردار، رفتار سب اللہ کی عکاسی کرے. جو صراط مستقیم پر کھڑا ہو تو خدا کی صفات کا نمائندہ بن کے کھڑا ہو، آئینہ دار بن کے کھڑا ہو. اس کو دیکھیں کہ ہاں یہ صراط مستقیم پر ہے تو پھر اللہ بھی ہے. تو ہوگا وہ کون؟ ہائے سنیو محمدیو، وہ ہوگا کون؟ وہ ہوگا کون جو صراط مستقیم پر کھڑا ہے اور خدا کا خلیفہ بن کے کھڑا ہے، خدا کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے، اس کی صفات کا روپ بن کے کھڑا ہے. وہ ہوگا کون؟ تو چلو اس کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کریں اسے. وہ ہے کون جو صراط مستقیم پر کھڑا ہے؟ اب ذرا سنیے گا. دیکھیے، آپ اکثر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھیں. یہ دعا کرتے ہیں آپ؟ حضرت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر رکھیں. حضرت جی، مرید اپنے پیر کو کہتا ہے جناب دعا کریے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے. مقتدی امام کو کہتا ہے کہ دعا کرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے. کہتے ہیں اولاد اپنے والدین کو کہتی ہے دعا کیجئے صراط مستقیم پر رکھے. شاگرد استاد کو کہتا ہے دعا کیجئے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے. میں کون ہوں، میری کیا مجال ہے اس مرتضیٰ فقیر کی کہ آپ کی نیتوں پر شک کرے؟ تم جانو، تمہارا خدا جانے. اللہ کرے تمہاری دعا قبول ہو، لیکن میں اس ممبر کو ممبر رسول کی شبیہ سمجھتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہوں
کہ تم نیک نیت رکھ کے دعا کرو, نیک عمل کی بنیاد رکھ کے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے, باوجود اس کے بھی تم کبھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ اس اذان کی قسم, اس اذان کی قسم, جو جملہ کہا ہے اس کو بنیاد فراہم کرنی ہے مجھے. آپ نیک عمل کی بنیاد رکھ کر دعا کریں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے, اس کے باوجود آپ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. آپ صراط مستقیم, دیکھیں لگتا ہے کہ آپ نے میرے جملے کو محسوس نہیں کیا. آپ دعا کیا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, الہی ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی طرف. یہ نہیں کہتے صراط مستقیم پر. کیا دعا کرتے ہو؟ مولا ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف, ٹورڈز صراط مستقیم, صراط مستقیم کی جانب. یہ نہیں کہتے صراط مستقیم پر. نہیں, آپ ہلے نہیں ہو. تھوڑا چیلنج کو اور بڑھاتے ہیں. بڑے بڑے غوث کتب ابدال ائمہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. خدا کی قسم نہیں کہہ سکتے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. ابھی بھی آپ نہیں ہلے. جملے کے وزن کو بڑھاتا ہوں. بڑے بڑے انبیاء, بڑے بڑے رسول, اولو العزم پیغمبر بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں. ہر کوئی نہیں کہہ سکتا, ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. ہر کوئی نہیں, ایک مرتبہ, ہر کوئی نہیں پر کوئی ہے. ہر کوئی نہیں پر کوئی ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے اور خدا کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے. بس مرتضیٰ کو آپ کے ساتھ مل کر اس کوئی کو تلاش کرنا ہے. وہ کوئی ہے کون؟ وہ کوئی ہے کون کہ جو سب میں اکیلا ہے اور صراط مستقیم پر ہے؟ دیکھیے میں نے بہت وزنی جملہ کہا کہ بڑے بڑے انبیاء یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں. ٹھیک, اب مجھے اسے ایک جواز فراہم کرنا ہے. حضرت سن رہے ہیں میری بات کو؟ اسے جواز فراہم کرنا ہے. اب سنیے, یہ تھوڑی سی علمی بات ہے. عربی زبان کے اندر دو حروف جار ہیں. ایک ہوتا ہے ایلا الف سے اور ایک ہوتا ہے الا عین سے. یہ حروف جار کس کو کہتے ہیں؟ میرے بیٹے جو بچے ہیں اسکول کالجز میں جاتے ہیں ان کے لیے بیان کر دوں. حروف جار کہتے ہیں پروپوزیشن کو. جیسے ہر زبان کی پروپوزیشن ہوتی ہے, انگریزی زبان میں ہوتی ہے ٹو, آن, آف, ان, ود وغیرہ وغیرہ. اردو زبان کی پروپوزیشن ہے جسے آپ کا, کے, کی, تو, وہ, میں وغیرہ وغیرہ جو جملوں میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے عربی زبان کی بھی پروپوزیشن ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں حروف جار. بات واضح ہو گئی؟ اس میں سے میں نے دو حروف جار پیش کیے. ایک الف سے ایلا, الف زیر لام چھوٹی ایلی اوپر کھڑا الف, کیا بنا؟ الہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف. الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف, ٹورڈ سم تھنگ, کسی چیز کی جانب. اور دوسرا لفظ ہے عین سے الا, عین سے الا, عین لام چھوٹی ایلی اوپر کھڑا الف, کیا بنا؟ الا. الا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر, کسی چیز پر. الہ کا مطلب کسی چیز کی طرف, عین سے لا کا مطلب کسی چیز. یہ اگر بات منتقل نہ ہوئی تو میں آگے نہیں بڑھوں گا. الف سے الہ کا مطلب کسی چیز کی طرف, عین سے الہ کا مطلب کسی چیز پر. لگتا ہے بات واضح نہیں ہوئی. چلے ایک مثال سے بات کو واضح کرتے ہیں. آپ اور میں محفل میلاد میں بیٹھے ہیں. آپ بھی صاحب کرم ہیں, میں بھی صاحب کرم ہوں. آپ بھی صاحب فضل ہیں, میں بھی صاحب فضل ہوں. آپ بھی صاحب قسمت ہیں, میں بھی صاحب قسمت ہوں. کیوں؟ کیونکہ محفل میلاد میں بیٹھے ہیں. اس کے باوجود آپ میں اور مجھ میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ آپ سب کے سب اس ممبر کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں. میں اکیلا ہوں جو ممبر پر بیٹھا ہوں. آپ سب کے لیے الہ ہے, میرے لیے الہ ہے. ٹھیک, آپ سب کے لیے الہ ہے, میرے لیے الہ ہے. اب واضح ہو گیا؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف, ٹورڈ سم تھنگ. الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر. اب میں نے کیا کہا کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء نہیں کہہ سکتے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. کہا نا, جاؤ جا کے دیکھو سورہ نحل کے اندر میرے مولا نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا. ٹھیک, یعنی سورہ نحل کی غالباً آیت 121 ہے یا 122 ہے. توجہ ہے آپ کی؟ درود پاک پڑھیے. حضرت سورہ نحل کی آیت غالباً 121 یا 122, بسم اللہ کے فرق کے ساتھ.
وہاں پر میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فضائل بیان فرمائے. ٹھیک. اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں نا, یہ کون ہے؟ درود ابراہیم کے مخاطب اول. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میرے نبی کے جد امجد. ٹھیک. یہ وہ ہے کہ جو آتش نمرود میں کود جاتے ہیں. یہ وہ ہے کہ جو اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں. ٹھیک. یہ وہ ہے کہ جو بے آب و گیا زمین پر اللہ کا گھر بناتے ہیں. ٹھیک. اور ایک بے آب و گیا زمین پر جا کر آباد ہوتے ہیں. اور خدائے پروردگار کو ان کی یہ تمام آزمائش اتنی پسند آئی کہ فرمایا کہ ہم نے تجھے لوگوں پر امام مقرر فرمایا. قال انی جاعلک للناس اماما. ہم نے چلے باؤ امن چلے باؤ کتنے چلا ہے پتر چلے بہ جاتے. دیکھیں چھوٹا ہے بڑا ہے اس وقت میرے سب برابر ہے, تو اس طرح سے حرکت نہیں ہوگی. اب میں آپ پہ زیادہ دیر بوجھ نہیں بنوں گا, بس مجھے گفتگو کو تمام کرنا ہے. آپ سن رہے ہیں ابراہیم, خدا نے فرمایا کہ ہم نے اسے لوگوں پر امام مقرر کیا. ابراہیم کائنات کا وہ پہلا رسول ہے جس سے امامت ولایت کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک. یہ پہلا رسول ہے جس سے امامت ولایت کا آغاز ہوتا ہے. رسالت مل چکی, بعد میں اللہ نے امامت دی. ٹھیک. تو ان سے امامت ولایت کا آغاز ہوتا ہے. تو کتنی بڑی شان ابراہیم کی, میں کیا بیان کروں. جد الانبیاء, جد الانبیاء ہے یہ ابراہیم علیہ السلام. لیکن اتنے فضائل بیان کرنے کے بعد خدائے پروردگار نے اسی سورہ نحل کی آیت 121 یا 22 پر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجتباہ وحداہ الی صراط مستقیم. ہم نے ابراہیم کو چن لیا اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. الی صراط مستقیم نہیں, الی صراط مستقیم الف سے. یعنی ابراہیم بڑا مقرب ہے, پر خدا فرماتا ہے ہم نے تجھے چن لیا اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. الا نہیں الی. ابراہیم صراط مستقیم پر نہیں ہے, صراط مستقیم کی طرف ہیں. اب حضرت میں آپ کے توسل سے ان سب کو ایک چیلنج دے رہا ہوں, جو 30 پاروں کا قرآن اٹھا کے لاؤ اور مجھے اس پاروں میں سے کہیں سے بھی ابراہیم کے لیے کوئی جملہ عربی کے کسی بھی انداز سے لا کے دکھا دو کہ لکھا ہو کہ ابراہیم صراط مستقیم پر ہے. خدا کی قسم میں اسی وقت بیان بند کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا. مجھے علماء بتا دیں, لیکن میرا چیلنج ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا, پورے قرآن کے 30 پاروں میں کہیں نہیں ملے گا کہ ابراہیم صراط مستقیم پر ہیں. ٹھیک. کیونکہ الا نہیں الا صراط مستقیم. لیکن میں نے ابراہیم کو چیلنج تو نہیں دیا آپ کو, میں نے تو آپ کو 1,23,999 انبیاء کرام کا چیلنج دیا ہے. ایسے ہی ہے نا, میں نے تو آپ کو سب کا چیلنج دیا ہے. تو جاؤ جا کے دیکھو سورہ انعام میں غالباً آیت 87 یا 88 پر بسم اللہ کے فرق کے ساتھ میرے اللہ نے یہ واحد مقام ہے جہاں پر سارے موٹے موٹے انبیاء کو اکٹھا کیا. جناب آدم سے لے کر, اور میرے مصطفیٰ سے پہلے کون ہے, جناب عیسیٰ. سارے برگزیدہ انبیاء کے نام لیے, سارے نبیوں کے نام لیے, پورا شجرہ بیان کیا میرے لیے. یہ واحد مقام ہے. یہ بولیے قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پر اتنے نبیوں کے نام اکٹھے آئے ہیں. خدا نے پورا شجرہ بیان کیا, 2 لفظ بیان کیے ان کے فضائل کے, اور بیان کرنے کے بعد آخر میں سب کے لیے اکٹھا جملہ لکھ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجتبینہم وہدینہم الی صراط مستقیم. ہم نے سب کو چن لیا اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. الا نہیں الی صراط مستقیم کی طرف. تو سارے انبیاء صراط مستقیم پر نہیں ہیں, صراط مستقیم کی طرف. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. دوبارہ چیلنج حضرت آپ کے توسل سے اور آپ کے آستانے کے توسل سے میں ان کو دینا چاہتا ہوں. اس وقت میں یہاں پر بیٹھا ہوں, مجھے دوبارہ 30 پاروں کا قرآن لاؤ, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی ایک نبی کے لیے لا کے دکھا دو, ایک نبی کے لیے جس کے لیے قرآن میں لکھا ہو کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. خدا کی قسم میں دوبارہ آپ کے گلوٹیا میں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا. بڑا اچھا موقع ہے مجھے روکنے کا, بہترین موقع ہے مجھے روکنے کا, روک کے دکھاؤ. پر میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, آپ ہی کی طرح میں بھی اپنے نبی کے در کا کتا ہوں, اور نبی کے غلاموں کو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے پورا قرآن اٹھا کے دیکھو, تمہیں کسی ایک نبی کے لیے بھی نہیں ملے گا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے, کسی کے لیے نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آدم صراط مستقیم کی طرف, نوح صراط مستقیم کی طرف, ادریس صراط مستقیم کی طرف, ابراہیم صراط مستقیم کی طرف.
اسماعیل صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ صراط مستقیم کی طرف، ہارون صراط مستقیم کی طرف، یحییٰ صراط مستقیم کی طرف، عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف، 1,23,999 انبیاء کرام سب کے سب صراط مستقیم کی طرف، پر نہیں، الہ صراط مستقیم، الا نہیں، الہ صراط مستقیم۔ اور اب سنو، تمہارا نبی، میرا نبی محمد مصطفیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ارے او سید و سردار، ارے او طیب و طاہر، اس حکمت برے قرآن کی قسم جس کو ہم نے تجھ پر نازل فرمایا، ارے سارے رسولوں میں ایک تو ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ ارے او یاسین، او یاسین، ارے او سید و سردار، ارے او طیب و طاہر، اس حکمت بھرے قرآن کی قسم جس کو ہم نے تجھ پر نازل فرمایا، سارے رسولوں میں صرف ایک تو ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو میرا نبی قدم رکھتا جاتا ہے، پیچھے صراط مستقیم بنتی جاتی ہے۔ میرا نبی قدم رکھتا جاتا ہے، پیچھے صراط مستقیم بنتی جاتی ہے۔ تو یہ قرارداد پاس ہو گئی کہ صراط مستقیم کچھ بھی نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات ہیں۔ جتھے یار پب رکھدا ہوتے اگدا سرودا بوٹا، جہاں یار کی ادا وہاں خدا کی رضا۔ ٹھیک، تو سارے نبیوں میں ایک مصطفیٰ ہیں جو صراط مستقیم پر ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ آپ خوش ہوئے؟ آپ خوش ہوئے؟ میرا نبی بھی آپ پر راضی رہے۔ ٹھیک، اچھا سنیے گا، یہ ہے میرا نبی جو صراط مستقیم پر ہے۔ اب حضرتنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ، امام ائمہ اہل بیت کے 11ویں امام، جانتے ہیں؟ اور ہمارے بھی امام، آپ جانتے کہ نہیں جانتے؟ حضرت امام حسن عسکری، ان کی تفسیر ہے تفسیر حسن عسکری۔ یہ بڑی معروف ایک کتاب ہے اور مدارس میں رکھی جاتی ہے، کئی مدارس میں موجود ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی، ہمارے پیر و مرشد، ہم مجددی ہیں، نقشبندی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو ولایت میں سے اس وقت تک ایک رتی برابر حصہ نہیں مل سکتا جب تک کہ 12 اماموں کی ولایت اور غوث پاک کی ولایت پر ایمان نہیں لاتا۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں 12 اماموں کے نام آتے ہیں؟ افسوس کے ساتھ اگر آتے بھی ہوں گے تو ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، ترتیب کے ساتھ آتے ہیں۔ چیز ہماری ہے، فار گرانٹڈ سمجھ کر بے قدری کی اور غیروں کے سپرد کر دیا۔ یہ جتنے نبی کے پیارے ہیں سب ہمارے ہیں۔ اس پہ بھی کبھی بات ہوگی، اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن ابھی سنیے میری بات۔ تفسیر امام حسن عسکری، ٹھیک، اس کے اندر امام حسن عسکری ہجرت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ میں مجدد الفسانی کا قول بیان کر دوں آپ کو، اپنے پیر و مرشد کا۔ قاری صاحب میں نقشبندی ہوں، میں جلدی کا قائل نہیں، خفی کا قائل ہوں، لیکن اس وقت تھوڑی جلدی رہنے دیجیے، ٹھیک، یعنی ہم بھی خفی کرتے ہیں لیکن اس وقت مراقبے کا وقت نہیں ہے، اس وقت گوش و ہوش ہمارے سلامت رہنے چاہیے۔ یہ گفتگو سنیے اور پھر اس کی آگے تبلیغ کیجیے گا، اس کو آگے بیان کیجیے گا جا کے۔ آپ ہی کے توسل سے یہاں پر بیٹھا ہوں اور آپ ہی ہمارے نمائندے ہیں، آپ ہی ہمارے کان بنیں گے، آپ ہی ہمارے بازو بنیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ باہمی رشتہ تبلیغ کے سلسلے میں قائم و دائم فرمائے۔ آپ سن رہے ہیں؟ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ہمیں فیض نبوت ملتا ہے بوسیلہ صدیق اکبر، اور ہمیں فیض ولایت ملتا ہے بوسیلہ مولا مشکل کشا جناب علی کے توسل سے۔ ٹھیک، یہ مجدد پاک کا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو فیض نبوت ملتا ہے وہ بوسیلہ صدیق اکبر ملتا ہے، اور ہمیں جو فیض ولایت ملتا ہے وہ بوسیلہ مولا علی ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب سنیے تفسیر امام عسکری، یہ شہزادہ اہل بیت ہے، امام حسن 11ویں امام۔ وہ فرماتے ہیں تفسیر حسن عسکری میں کہ ہجرت کا واقعہ، جب اللہ نے حکم دیا کہ نبی مکے میں لا تنگ ہو گئے، مدینہ ہجرت کر جا، تو میرا نبی اللہ کے حکم سے پہلے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے گیا اپنے برادر علی کے پاس،
اور جا کے فرماتے ہیں کہ علی کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کی شب میرے بستر پر تو نفس محمد بن کے لیٹ جائے، نفس محمد بن کے لیٹ جائے، اور اگر کافر میرے قتل کا ارادہ کرے تو میری جگہ تو قتل کر دیا جائے، کیا تو راضی ہے؟ تو جناب علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ علی کی رضا لینے کے بعد اب میرا نبی اس کے پاس گیا کہ جو عتیق بھی ہے، رفیق بھی ہے، شفیق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری کے الفاظ ہیں، میرا نبی گیا اپنے یار کوثار کے پاس، یار میزار کے پاس، ٹھیک، یار غار کے پاس، اور جا کے فرماتے ہیں صدیق کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کی رات کے سفر میں میرا رفیق بن جائے؟ نہ صرف یہ بلکہ سفر کی جن بلاؤں میں گرفتار ہوں تو بھی گرفتار ہو جائے، نہ صرف یہ بلکہ میری وجہ سے تیرے قبیلے والے تجھ پر سرکشی کے تانے لگائیں، نہ صرف یہ بلکہ میری وجہ سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر بلائیں اترتی رہے، کیا تو راضی ہے اس بات پر؟ تو تفسیر امام حسن عسکری کے الفاظ ہے کہ میرے صدیق اکبر کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، ٹپ 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 آنسو گرنے لگ گئے، اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صدیق کا حال کیا پوچھتے ہیں؟ صدیق کا جینا، صدیق کا مرنا، صدیق کا اٹھنا، صدیق کا بیٹھنا، یا رسول اللہ سب کا سب آپ کے لیے، سب کا سب آپ کے لیے۔ اب جملہ سنیے، یہ پیورلی خالصاً تفسیر امام حسن عسکری کا جملہ ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ جملہ سنا تو آگے سے کیا فرمایا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اے صدیق اگر تیری زبان تیرے دل کے موافق ہے، یعنی جو تیرے زبان پر ہے وہ تیرے دل میں ہے، اگر تیری زبان تیرے دل کے موافق ہے تو میں اللہ کا نبی اس بات کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آمینہ کا لال، ختم نبوت کا تاج پہننے والا، تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تجھے میرے ساتھ وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جو ایک جسم کو اپنے سائے کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایک جسم کو اپنے، یہ شہزادہ اہل بیت فرما رہے ہیں، جو جسم کو اپنے سائے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، لیکن جو سائے کی طرح جڑ کر رہا وہ میرے صدیق اکبر کی ذات تھی، ٹھیک ہے؟ اب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، مجھے ایک بات تو بتاؤ، جہاں جسم ہوتا ہے وہیں پر سایہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ جہاں جسم ہے حضرت وہیں پر اس کا سایہ ہے، ٹھیک؟ تو جسم ہے نبوت، صداقت ہے اس کا سایہ، ٹھیک؟ تو اگر نبوت کوثار میں تو صداقت بھی کوثار پہ، اگر نبوت قرار میں تو صداقت بھی قرار میں، اگر نبوت پیکار میں صداقت بھی پیکار میں، اگر نبوت پہاڑ پہ صداقت بھی پہاڑ پہ، اگر نبوت غار میں صداقت بھی غار میں، اگر نبوت میزار میں صداقت بھی میزار میں، اگر نبوت صراط مستقیم پر تو پھر صداقت بھی صراط مستقیم پر۔ تبھی تو اقبال نے کہا کہ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے ہے۔ میرے پیر کا قول پورا ہوا، نبی ہے صراط مستقیم پر، صدیق بھی ہے صراط مستقیم پر، کیونکہ جہاں پر جسم وہیں پر اس کا سایہ۔ اور یہ شہزادہ اہل بیت نے بیان کیا، یہ شہزادہ اہل بیت امام حسن عسکری نے بیان کیا۔ اب سن لیا، دو مقامات ہو گئے نا، نبوت بھی صراط مستقیم پر، صداقت بھی صراط مستقیم پر۔ اچھا، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں الا کا لفظ صرف میرے مصطفیٰ کے لیے آیا، میں نے کہا تھا نا حضور، میں نے کہا تھا کہ الا صراط مستقیم کا لفظ صرف کس کے لیے آیا ہے؟ مصطفیٰ کے لیے۔ میں اس مجمع کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، میں نے غلط کہا تھا، میں نے غلط کہا تھا، قصداً جان کر اسی وقت کے لیے غلط کہا تھا۔ نہیں، ایک اور ہے، ایک اور ہے جس کے لیے قرآن مجید میں الا کا لفظ آیا، ٹھیک؟ بتاؤں کہاں پر؟ جاؤ جا کے دیکھو سورہ نحل کو، آیت 76 یا 77۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ خدائے پروردگار قرآن میں مثال پیش کرتا ہے ایک گونگے بہرے شخص کی جو اپنے مالک پر بوجھ ہے، جب اس کا مالک کسی کام سے اسے بھیجتا ہے تو کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا،
خدا کہتا ہے کہ ایسا شخص اس کی برابری کر سکتا ہے جو عدل پر ہے، عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے. اعلیٰ صراط مستقیم، سن رہے ہو؟ وہ صراط مستقیم پر ہے. اس کا مطلب ایک اور ہے، صیغہ واحد ہے، ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ آیا. تو یہ ہے کون؟ بولیے، یہ ہے کون؟ سننا چاہو گے؟ میرے مجدد پاک کا قول سچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھتے ہیں. نبی ہے صراط مستقیم پر، صدیق ہے صراط مستقیم پر. یہ دوسرا کون ہے جس کے لیے اعلیٰ کا لفظ آیا قرآن میں؟ جو حضرتنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے. کس کی؟ جانتے ہو یہ کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ جناب نعمان بن ثابت سے ہمیں جتنا فقہ ملا ہے نا حنفیوں کو، تو انہوں نے جتنی روایات کا اخراج زیادہ کیا ہے وہ جناب عبداللہ ابن مسعود سے کیا ہے. آپ کو جو فقہ پہنچے نا حنفیوں کو، اس کی ساری خیرات جو ہے عبداللہ ابن مسعود سے آتی ہے. بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ پوچھیں کہ کیوں شاہ صاحب اتنے کیوں پیارے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود وہ تھے کہ جو حالت نماز میں مصطفیٰ کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے، بالکل پیچھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اب سنیے ذرا، اور نماز میں حضور کا عصا مبارک اپنے سینے پر رکھتے، حضور کی نالین مبارک اپنے یہاں پر باندھ کے رکھتے. ہمیں کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. وہ تو نبی کے جوڑے بھی سینے کے ساتھ باندھ کے رکھتے تھے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. سن رہے ہیں میری بات آپ؟ تو عبداللہ ابن مسعود سمجھ میں آگے کون ہے؟ یہ ان کی حدیث پیش کر رہا ہوں، ان کی روایت. وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، وہ راوی ہیں. فرماتے ایک مرتبہ ہم، اور یہ ڈائریکٹ شان نزول ہے اس آیت کی شان نزول سنو، یہ ڈائریکٹ ہے بالکل، اس سے زیادہ واضح کوئی اور شان نزول ہمیں مل نہیں سکتی. فرماتے ایک مرتبہ ہم حضور کی میت میں امامت میں نماز ادا کر رہے تھے مسجد میں، کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو میں دوڑ کے مسجد کے باہر آ گیا اور کھڑے ہو کر حضور کا انتظار کرنے لگا. اسی اثناء میں قبلہ حضور مسجد سے تشریف لائے باہر، تو میں نے جسارت کی حضور کا راستہ روک لیا، ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ گھر جانے سے پہلے مجھ غریب ابن مسعود کے سوال کا جواب دے دیں. حضور نے کہا ابن مسعود سوال پیش کر. ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن میں الا کا لفظ آپ کے لیے آیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، یہ سورہ نحل میں دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا اتنی واضح شان نزول ہمیں کہیں نہیں ملتی. یہ دوسرا کون ہے جس کے لیے قرآن میں بولیے الا کا لفظ آیا ہے؟ یہ دوسرا کون ہے؟ سن لیا سوال آپ نے؟ اب جواب سنیے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک، یہاں سے ایک لڑکا اٹھا تھا، یہ میں نے کہا کتنے چل رہا ہے، ٹھیک، تو ڈسٹرب ہو گئی محفل، میری توجہ ساری اس کی طرف چلی گئی، ٹھیک. پھر میں نے طے کیا کون ہے، اچھا چھوٹا ہے، وضو نہیں تھا اس کا، وہ جا رہا تھا. میں نے اسے کہا بیٹھ جاؤ. محفل ڈسٹرب ہوئی. میں نے پہلے چیک کیا کہ شخص کون ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، اس کے مزاج کے مطابق بات کی. پھر جب ہو گئی بات تو دوبارہ میں نے گفتگو شروع کر دی. تو اکثر آپ کی محفلوں میں اکثر ہوتا ہے یا کہ دوست بیٹھے ہو، کوئی نیا شخص آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے گفتگو رکتی ہے. آپ دیکھتے ہو کون آئے، چودھری صاحب آئے ہیں، بٹی صاحب آئے ہیں، سید صاحب آئے ہیں، مصری صاحب آئے ہیں، بٹ صاحب آئے ہیں، کون آئے. جب طے ہو جاتا ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے، دوبارہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو توجہ ہٹ جاتی ہے نا آپ کی، ٹھیک. تو جس دن کا واقعہ پیش کر رہا ہوں اس دن بھی ایسا ہوا، جس دن کا میں واقعہ پیش کر رہا ہوں نا اس دن بھی ایسا ہوا. جیسے ابن مسعود نے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جس کے لیے قرآن میں الا کا لفظ آیا، تو مسجد کے دوسرے دروازے سے علی پاک تشریف لائے. ابن مسعود کی توجہ ہٹ گئی. انہوں نے دیکھا کون ہے، اچھا حسنین کے بابا آئے، فاطمہ کے شوہر نامدار آئے، میرے مصطفیٰ کے بھائی آئے، علی پاک آئے ہیں، تاجدار حلتا آئے ہیں، مشکل کشا آئے ہیں. جب تسلی کی تو واپس پلٹے. اچھا یا رسول اللہ میرے سوال کا جواب دیجیے، وہ دوسرا کون ہے جس کے لیے قرآن مجید میں الا کا لفظ آیا؟ تو حضور کے چہروں پر مسکراہٹ آئی اور فرماتے ہیں ابن مسعود اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے پھر پوچھتا ہے کون ہے. اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے پھر پوچھتا ہے کون ہے. ارے وہ ذات ہے
کہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لے جائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں. حرف حرف پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ کل دین محمد کو علی کہتے ہیں. کل دین محمد کو کل دین محمد کو علی کہتے ہیں. تو میرا نبی صراط مستقیم پر، میرا صدیق صراط مستقیم پر، میرا علی صراط مستقیم پر. جملہ بدل دوں، نبوت صراط مستقیم پر، صداقت صراط مستقیم پر، ولایت بھی صراط مستقیم پر. اب ایک چوتھا بھی ہے، آخری بات، ایک چوتھا بھی ہے، کہتا میں بھی صراط مستقیم پر ہوں اور دھکے سے بیٹھا ہوں. میں دھکے سے بیٹھا ہوں اور بیٹھوں گا وہاں پر. میں کیوں بیٹھے گا بھائی؟ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. یہ وہ ہے کہ جب خدا نے کہا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کر، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس نے انکار کیا اور خدا نے کہا فخرج، نکل جا میری بات کا، دفع ہو جا. اور وہ کہتا ہوا گیا سورہ اعراف میں کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. مولا تو نے مجھ جیسے فرشتے کو، مجھ جیسے اپنے مقرب بندے کو، اب وہ بھی بندہ جن ہے، اس کو گمراہ کیا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے آنے جانے والوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. میں بیٹھوں گا صراط، کون؟ شیطان. میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر، تیرے آنے جانے والوں کو گمراہ کروں گا. شیطان کا پہلا جملہ کیا؟ مولا تو نے مجھے گمراہ کیا. تو یہ شیطان کا عقیدہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. یہ عقیدہ شیطان کا ہے. نہیں، آپ جملہ سمجھ نہیں پائے. یہ جملہ شیطان کا ہے کہ گمراہ اللہ کرتا ہے. سن لیا آپ نے میری بات کو؟ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں ہدایت کی سبیل دی، تم پر چھوڑا، چاہے تو پکڑ کر شاکر بن جاؤ، چاہے تو چھوڑ کر کافر بن جاؤ. اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. خدا فرماتا ہے تمہارے عمل پر آگندہ ہے، میرے نہیں. مجھ پہ نہ ڈالو اپنے گناہوں کو، میں تمہیں گمراہ نہیں کرتا، تم گمراہ خود ہوتے ہو. شر تمہاری طرف سے ہے، خیر اللہ کی طرف سے ہے. یہ شیطان کا عقیدہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. تو جب یہ کہا اس نے کہ میں بیٹھوں گا تیرے آنے جانے والوں کو گمراہ کروں گا، تو کن کو گمراہ کرے گا؟ بولو نا. اب ایسا وہ سلوک نہ کرو کہ ساری رات ہیر سنی، سویرے اٹھ کے پوچھا کہ ہیر کڑی سی کہ منڈا سی. اب وہ حال نہ کرنا. میں نے کیا بیان کیا پوری تقریر میں؟ صراط مستقیم پر کون کون ہے؟ یا نبی ہے، یا صدیق ہے، یا علی ہے. تو اگر شیطان گمراہ کرے گا تو یا تو نبی کے پاس جانے والوں سے گمراہ کرے گا، یا صدیق کے پاس جانے والوں سے گمراہ کرے گا، یا پھر علی کے پاس جانے والوں سے گمراہ کرے گا. تو اب اگر تم نے دیکھنا ہے کہ شیطان کا کون ہے اور رحمان کا کون ہے، تو زیادہ فلسفوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس چند نعرے لگا کے دیکھ لو. ایک نعرہ تکبیر، پھر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق اور نعرہ حیدری. اگر چہرے پر ناراضگی آ جائے تو سمجھنا کنی ہے، اور اگر چہرہ مسکرا اٹھے تو سمجھنا سنی ہے. ٹھیک ہے؟ اب زیادہ فلسفوں کی ضرورت نہیں، اب زیادہ فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے. بس چند نعرے، ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق اور نعرہ حیدری. اگر چہرے پر ناراضگی آ جائے تو سمجھو کنی ہے، اور اگر چہرہ مسکرا اٹھے تو سمجھو سنی ہے. چہرہ بگڑ جائے تو سمجھو منافق ہے، چہرہ سنور جائے تو سمجھو مصطفیٰ کا عاشق ہے. اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی. حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی. اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا؟ بس نور خدا، نور خدا، نور خدا تھا. اور لکھ میم دے پردے پاپا آ، وہ تینو عاشق لوگ پہچان گئے. پاوے کہندا رو انا بشر بشر، تینو جانن والے